دوستو، آج کی دنیا میں جنگ کا رخ بدل چکا ہے۔ اب صرف گولیاں، میزائل اور ڈرون ہی نہیں، ایک ایسا خفیہ ہتھیار بھی میدان میں اتر چکا ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، صرف اس کا اثر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہتھیار ہے جی پی ایس اسپوفنگ اور جیمنگ، یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم میں مداخلت۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ جنگ میں، خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع میں، یہ انویزیبل ویپن بن چکا ہے۔ دبئی جیسے جدید شہروں میں لوگ حیران ہیں کہ ان کی ٹیسلا کاریں اچانک صحرا میں دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ وہ شہر کے وسط میں چل رہی ہوتی ہیں۔ بحری جہاز خلیج فارس میں ہونے کے بجائے سعودی عرب کے صحرا میں نظر آ رہے ہیں۔ طیاروں کی پروازیں اچانک عمان کی سرحد پر پہنچ جاتی ہیں یا زگ زیگ پیٹرن بناتی ہیں۔ گوگل میپس، اوبر، کریم، فوڈ ڈیلیوری ایپس سب متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی سافٹ ویئر گلچ نہیں، بلکہ ایک منظم الیکٹرانک جنگ ہے جو ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس مداخلت سے نہ صرف فوجی ٹارگٹس متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ عام شہریوں کی روزمرہ زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ طیارے، جہاز، کاروں کی نیویگیشن سب غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جو آسمان میں الیکٹرانک لہروں کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ اس کہانی کا آغاز 1991 کی خلیجی جنگ سے ہوتا ہے۔ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق کے خلاف کارروائی کی۔ موسم خراب تھا، دھند، رات کا اندھیرا، صحرائی طوفان۔ عراقی فوجی بھٹک رہے تھے، انہیں اپنا مقام ہی نہیں مل رہا تھا۔ لیکن امریکہ کے پاس ایک خفیہ ہتھیار تھا، جی پی ایس۔ پہلا جی پی ایس سیٹلائٹ 1978 میں لانچ ہوا تھا اور 1995 تک مکمل سسٹم تیار ہو چکا تھا۔ اس وقت صرف 16 سیٹلائٹس تھے جو صرف امریکی فوج استعمال کر سکتی تھی۔ جی پی ایس کی بدولت امریکی فوجی بالکل درست جگہ پر پہنچ رہے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھی، دھند میں بھی درست راستہ تلاش کر لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکی میزائل اور بام بالکل درست ٹارگٹ پر گرے۔ عراقی کمیونیکیشن ٹاورز، بنکرز سب تباہ ہو گئے۔ اس ایک ٹیکنالوجی نے پوری جنگ کا رخ بدل دیا۔ وہی جی پی ایس جو ایک وقت میں امریکہ کا سب سے بڑا فائدہ تھا، آج اسی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ 2026 کی ایران اسرائیل جنگ میں اب یہ ہتھیار الٹا پڑ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک یو اے ای، قطر، سعودی عرب، عمان سب اس کی زد میں ہیں۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید گوگل میپس میں مسئلہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک طاقتور الیکٹرانک مداخلت تھی جو ایرانی حملوں کے دوران شروع ہوئی۔ اب سمجھتے ہیں کہ جی پی ایس بالکل کام کیسے کرتا ہے۔ زمین کے گرد 31 سے زیادہ سیٹلائٹس مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سیٹلائٹس زمین پر موجود ہر جگہ کو انتہائی درست وقت کے ساتھ ریڈیو سگنل بھیجتے رہتے ہیں۔ سگنل کی فریکوینسیز مختلف ہیں۔ سویلین 1575 میگا ہرٹز، ملٹری 1227 میگا ہرٹز اور جدید 1175 میگا ہرٹز۔ آپ کا فون، کار، طیارہ یا ڈرون یہ سگنل وصول کرتا ہے۔ سگنل کی آمد میں تاخیر سے فاصلہ معلوم کیا جاتا ہے کیونکہ روشنی کی رفتار معلوم ہے۔ مثال کے طور پر اگر صرف 0.07 سیکنڈ کی تاخیر ہو تو فاصلہ تقریباً 21,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ ایک سیٹلائٹ سے دائرہ بنتا ہے، دوسرے سے دوسرا دائرہ 3 یا 4 سے بالکل درست مقام نکل آتا ہے۔ لیکن یہ سگنل بہت کمزور ہوتا ہے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر 2 طریقوں سے مداخلت کی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ ہے جی پی ایس جیمنگ، یعنی سگنل کو جام کر دینا۔ زمین سے ایک طاقتور ٹرانسمیٹر جی پی ایس فریکوینسی پر زیادہ مضبوط سگنل بھیجتا ہے، جس سے اصل سیٹلائٹ سگنل ڈوب جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ آلہ بالکل سگنل نہیں پکڑ پاتا، ڈرون بے قابو ہو جاتے ہیں، طیارے راستہ بھول جاتے ہیں۔ دوسرا اور زیادہ خطرناک طریقہ ہے جی پی ایس اسپوفنگ۔ اس میں جعلی سگنل بھیجا جاتا ہے۔ جیمنگ سے مختلف، یہاں شور نہیں بلکہ ایک درست لگنے والا لیکن جعلی سگنل بھیجا جاتا ہے، جس میں وقت کی معلومات غلط ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 1 ملی سیکنڈ کا فرق ہو تو مقام سینکڑوں کلومیٹر دور ہو سکتا ہے۔ آلہ سوچتا ہے کہ اصل سیٹلائٹ سے سگنل آ رہا ہے کیونکہ جعلی سگنل زیادہ طاقتور اور قریب سے آ رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ، آپ کا مقام اچانک صحرا میں، سمندر میں یا کسی دوسرے ملک میں دکھائی دیتا ہے۔ ایرانی ڈرونز جو جی پی ایس پر انحصار کرتے ہیں، انہیں غلط سمت بھیجا جا سکتا ہے۔ 2011 میں ایران نے امریکی RQ-170 سینٹینل ڈرون پر یہی اسپوفنگ کی تھی۔ ڈرون کو یقین ہو گیا کہ وہ افغانستان میں اپنے بیس پر اتر رہا ہے، جبکہ وہ ایران میں اتر گیا اور ایرانی فوج کے ہاتھ لگ گیا۔ آج مشرق وسطیٰ میں یہ تکنیک روزمرہ ہو چکی ہے۔
दुबई में टेस्ला कारें, बहरी जहाज, फ्लाइट रेडार सब मुतासिर हो रहे हैं। ये सिर्फ फौजी नहीं, सिविल एविएशन, शिपिंग और आम लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। इस इनविजिबल वेपन के असरात बहुत दूर तक फैले हुए हैं। तैयारों के पायलट्स को अचानक लगता है कि वो पहाड़ों के करीब नहीं बल्कि खुले आसमान में हैं। जहाज गलत बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अचानक मोड़ पड़ सकते हैं। इसके अलावा मालियाती मार्केट्स भी खतरे में हैं, क्योंकि बहुत सी ट्रेडिंग सिस्टम और क्रिप्टो ट्रेडिंग बोर्ड्स जीपीएस के एटॉमिक क्लॉक टाइम स्टैम्प पर मुनहसर होती हैं। गलत वक्त की मालूमात से लेन देन की रिकॉर्ड्स गलत हो सकती हैं और बड़े माली नुकसान हो सकते हैं। रूसी यूक्रेन जंग और इजराइल शाम तनाज़ा में भी जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। अब ये जंग सिर्फ बारूद की नहीं रही, ये इलेक्ट्रॉनिक लहरों, डेटा और सिग्नल्स की जंग बन चुकी है। जो मुल्क इस टेक्नोलॉजी में आगे है वही फतह हासिल करेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान आम शहरियों पर पड़ रहा है। दुबई, अबू धाबी, शारजा जैसे शहरों में लोग रोज़ाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, मुस्तकबिल की जंगें नज़र नहीं आएंगी, वो आसमान में, फ़िज़ा में, रेडियो वेव्स और डेटा की लहरों में लड़ी जाएंगी। ये इनविजिबल वेपन हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी कितनी ताकतवर है और कितनी ख़तरनाक भी। एक तरफ ये दुरुस्त नेविगेशन देती है तो दूसरी तरफ इसी की मुदाखलत से लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। ईरान, इसराइल, अमेरिका सब इस इलेक्ट्रॉनिक जंग में मसरूफ़ हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस टेक्नोलॉजी पर गौर करें कि इसे कैसे महफूज बनाया जाए। मुतबादिल सिस्टम जैसे इनर्शियल नेविगेशन, टेरेस्ट्रियल बीकन्स या नए सैटेलाइट नेटवर्क्स की ज़रूरत है। लेकिन जब तक ये जंग जारी है, हमें इस खुफिया हथियार के बारे में आगाह रहना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो समझ गए होंगे कि मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि एक साइलेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉर है। अपने इर्द गिर्द की टेक्नोलॉजी पर भरोसा करें, लेकिन इसकी हुदूद भी जानें। मुस्तकबिल की जंगों में तैयार रहें, क्योंकि अगला हथियार शायद आपके फ़ोन में ही छुपा हो। अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।